إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماں اور بہنوں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتیں جس قدر خالص ہوں گی، نیتیں جس قدر صاف ستھری ہوں گی، اللہ رب العزت والجلال کے یہاں ان اعمال کی قدر و منزلت اسی قدر زیادہ ہوگی۔ نیتوں کی شان بڑی نرالی اور اس کا معاملہ بڑا عظیم ہے۔ یہی وہ نیت ہے جو چھوٹے چھوٹے اعمال کو اللہ رب العزت والجلال کے یہاں بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور یہی وہ نیت ہے جو بڑے بڑے اعمال کو اور ان اعمال کی قدر و منزلت کو اللہ رب العزت والجلال کے یہاں ختم کر دیتی ہے۔ یہی وہ نیت ہے
جس سے عادتیں بھی عبادت بن سکتی ہے، اور یہی وہ نیت ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی عبادتیں بھی بیکار اور ضائع ہو سکتی ہے۔ یہی وہ نیت ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات ایک انسان اعمال کو انجام دیے بغیر ثواب کا اور جنت کا مستحق بن سکتا ہے، اور یہی وہ نیت ہے جس کی وجہ سے جس میں کھوٹ کی وجہ سے بڑے بڑے اعمال کرنے کے باوجود قیامت کے دن ایک انسان اعمال سے خالی اور کورا ہوگا، اس کا کوئی اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اسی لیے بڑے بڑے محدث نے جب اپنی کتاب کی شروعات کی، امام بخاری ہو اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین ہو، ان لوگوں نے اپنی کتاب کی ابتدا جس حدیث سے کی، اس حدیث میں گویا کہ پورے زندگی کا مدار ہے۔ ابن رجب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ جو چند احادیث جن پر پورے دین کا دار و مدار ہے، اس میں سب سے پہلی حدیث یہ ہے جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کا معاملہ اللہ رب العزت والجلال کے ہاں نیتوں کے مطابق ہے۔ جیسی نیت ہے اسی حساب سے اللہ رب العزت والجلال کے ہاں ان اعمال کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر نیتیں درست ہیں، نیتیں صاف ستھری ہیں، تو ان اعمال کی قدر و منزلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اگر وہ اعمال کو انجام دے کر اس کا مقصد اور ارادہ دنیا طلبی ہے، اس کا مقصد اور ارادہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگ راضی ہو جائے، دنیا میں کچھ سامان مل جائے، تو اس کے لیے وہی ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اور اگر وہ اعمال کو انجام اس لیے دے رہا ہے تاکہ ان اعمال کو انجام دے کر اللہ کا تقرب، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کر رہا ہے۔ اور اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے عظیم عمل کی مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ ایک آدمی دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرتا ہے، اپنے ساتھ گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے اعزاء و اقربا کو چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ قربان کر کے اسلام کے لیے نکل جاتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے تو اس کا یہ عظیم عبادت بھی اللہ کے ہاں کسی لائق نہیں۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، جو آدمی ہجرت اس لیے کرتا ہے یا ہجرت جیسا عظیم عمل اس لیے انجام دیتا ہے، ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، او امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کرتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی لیے جس لیے وہ کر رہا ہے، صرف ظاہری عمل سے کچھ نہیں ہوگا۔ ظاہر میں وہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کر رہا ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ وہ جا کر وہاں پہ دنیا حاصل کرے، مقصود یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر کسی سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی لیے جس لیے وہ کر رہا ہے، ظاہر سے دھوکے میں نہ آئیے، اس لیے کہ نیتوں کا تعلق دل سے ہے، اور دل پر اللہ کے علاوہ کسی کا قابو نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال جو دیکھتا ہے وہ دل دیکھتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی واضح ذکر کیا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى جسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ ظاہری شکل و صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، آدمی کتنی تقوی شعاری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ یہ تقوی کی یہ اعمال، یہ صف اولا میں نمازیں، یہ دنیا میں بڑے بڑے نیکی اور اطاعت کا کام، اس کے پیچھے پس پردہ کون سے مقاصد ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہہ تھی، جو عالمہ تھی، قرآن کی کوئی آیت ہو، کوئی حدیث ہو، اس کو سمجھتی تھی،
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بیان کیا کہ ایک لشکر آئے گا جو کعبہ پر حملے کی مقصد سے آئے گا، یغزو جیش الکعبہ فاذا كانوا بالبیضاء یخسف باولهم واخرهم۔ آپ نے فرمایا کہ ایک لشکر کعبے پر حملے کے مقصد سے آئے گا، اور جب مقام بیضاء میں وہ ہوگا تو یخسف باولهم واخرهم، اول سے لے کر آخر تک سب کو دھسا دیا جائے گا زمین میں، اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی ہیں سب کو دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں فوراً سوال آیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کا کوئی جرم نہیں ہے، کیسے ان کو دھسا دیا جائے گا؟ حضرت عائشہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو تجارت میں مشغول ہے اسی راستے میں، اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے ومن لیس منہم، جو ان میں سے نہیں ہے، فکیف یخسف باولہم وآخرہم، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اول سے لے کر آخر تک سب کو دھسا دیا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیت کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یبعثون علی نیاتہم یوم القیامہ، یبعثون علی نیاتہم یوم القیامہ، قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا دوبارہ تو ان کے نیتوں کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، ان کے نیتوں کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ظاہر میں کیا ہوا ہے، ظاہر میں کیا کر رہے ہیں، اس سے نہیں سروکار ہے، بلکہ اس سے سروکار ہے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ آج ہم نیت سے اس قدر غافل ہیں، اعمال کو سیکھتے ہیں کیسے عمل صحیح ہو، اس سے پہلے ہم یہ سیکھیں کہ ہماری نیت کیسے درست ہو۔ سفیان ثوری کہتے تھے کہ كانوا يتعلمون النية كما تتعلمون العمل، کہ سلف اس امت کے اسلاف نیتوں کو ویسے ہی سیکھا کرتے تھے، كما تتعلمون العمل، جیسے تم عمل سیکھتے ہو، جیسے تم یہ سیکھتے ہو کہ عمل کیسے درست ہو، ویسے ہی سلف یہ سیکھتے تھے کہ ہماری نیت کیسے درست ہو، اس لیے کہ نیت درست نہیں ہے، نیت میں آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ رب العزت والجلال کی رضا مقصود نہیں ہے، تو سارے اعمال بیکار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے اور آخرت کا ارادہ کر کے عمل کرتا ہے، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اسی کے لیے وہ کوشش سے کرتا ہے، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو ایسے آدمی کی کوشش، ایسے آدمی کی محنتیں اللہ کے ہاں کامیاب ہوتی ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے ایسی کوششوں کی، لیکن جو اپنے اعمال سے آخرت نہیں چاہتا اس کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہے۔ نیتوں کا اعمال کے سنوارنے میں کس قدر عمل و دخل ہے، چند مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اندازہ کیجئے۔ سب سے پہلی حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے موقع پر نکلتے ہیں، غزوہ تبوک کا وہ موقع جسے قرآن نے ساعۃ العسرہ کے لفظ سے یاد کیا ہے، جو بہت ہی مصیبت کا وقت تھا، پریشانی کا وقت تھا مسلمانوں پر۔ ایسا وقت تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ نکلے جنگ کے لیے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری گردنیں پیاس کے مارے کٹ کے الگ ہو جائیں گی۔ صرف یہی مصیبت نہیں تھی بلکہ سخت گرمی، اس کے بعد لوگ پیدل نکل رہے، سواری کم ہے۔ حالت یہ تھی کہ حضرت قتادہ کہتے کہ ایک کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 صحابہ کھاتے تھے، یہ حال تھی مسلمانوں کی۔ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے کہ ابو بکر اللہ کے رسول سے فریاد کیجئے کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ بارش نازل ہو جائے۔ ایسی مشکل اور پریشانی کا وقت ہے، 50 دنوں کا یہ سفر تھا، 30 دنوں کی مسافت تھی، اور 20 دن مسلمان تبوک میں قیام پذیر تھے، 20 دن تک تبوک میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشکل وقت سے واپس آتے، اتنے مشکل جنگ سے آتے وقت صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ ان فی المدینۃ اقواما ما قطعتم وادیا ولا سرتم مسیرا الا كانوا معكم او الا كانوا شركوكم فی الاجر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہتے ہیں کہ ان فی المدینۃ اقواما، کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ ما سرتم مسیرا، تم جہاں بھی گئے، ولا قطعتم وادیا، جس وادی کا بھی تم نے سفر کیا، الا كانوا معكم، مگر وہ تمہارے ساتھ تھے، والا شركوكم فی الاجر، بلکہ وہ اجر میں تمہارے ساتھ تھے، ان کو بھی ویسے ہی اجر ملا ہے جیسے تم کو ملا ہے۔ یہ نیت کی برکت ہے۔
انہوں نے سفر نہیں کیا، 50 دنوں کی یہ مصیبتیں انہوں نے نہیں برداشت کی، لیکن ان کے دل میں یہ ملال رہ گیا کہ کاش کہ میری بھی حالات ایسی ہوتی کہ میں بھی سفر کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے یہ خبر دی گئی کہ جو بھی اجر ان کو ملے گا، جو لوگ سفر کر رہے ہیں، جن لوگوں نے مصائب و آلام کو جھیل کر اس غزوہ میں شرکت کی، ویسے ہی ان لوگوں کو بھی اجر ملے گا جو لوگ مدینہ میں ہیں وحبسہم العذر، اور عذر کی وجہ سے وہ نہیں نکل سکے۔ یہ ہے نیت کی برکت۔ دوسری مثال سنیے، ایک آدمی، صحیح مسلم کی روایت میں، ایک آدمی نے 100 قتل کیا، اس کے بعد وہ نکلتا ہے، اس کے بعد اسے ہوش آتا ہے کہ بہت غلط کام ہو گیا، توبہ کی فکر ہوتی ہے اور اس راستے کی طرف نکلتا ہے، اس قریہ و بستی کے طرف نکلتا ہے جس قریہ و بستی میں علماء ہوتے ہیں، اہل دین ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس راستے میں ہی اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے اور وہ توبہ نہیں کر پاتا ہے، اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس راستے میں اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کے اس جذبہ کی قدر کیا، اس کے اس جذبہ کا قدر کیا اور اسے معاف کر دیا، تو اس کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اسے معاف کر دیا، کیونکہ اس کے دل میں اس بات کی نیت تھی کہ اب میں گناہوں سے باز آ جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں توبہ کروں گا، اور اس وجہ سے اس کے گناہ کو معاف کر دیا گیا اور اسے جہنم سے نجات دے دیا گیا۔ تیسری مثال سنیے، غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی ہوتے ہیں حضرت عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمرو بن ثابت وہ آدمی ہوتے ہیں جنہیں اسلام کی فکر غزوہ احد کے موقع پر ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ اسلام نہیں لاتے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر اسلام لاتے ہیں اور جنگ جاری ہوتی ہے، وہ بغیر کچھ اور عمل کو انجام دیے ہوئے غزوہ میں شریک ہو جاتے ہیں، غزوہ میں شریک ہو جاتے ہیں، دشمنوں کی صف میں داخل ہو کر اس طرح سے جنگ لڑتے ہیں کہ انہیں شہادت مل جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ انہیں اسی جنگ میں شہادت ملتی ہے، ابھی کلمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اسی جنگ میں انہیں شہادت مل جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جس نے ایک سجدہ بھی اللہ کے لیے نہیں کیا ہے، لیکن اس کے نیت کی صفائی دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہ لمن اہل الجنہ، انہ لمن اہل الجنہ، وہ آدمی جنتی ہے، وہ آدمی جنتی ہے۔ جب اللہ رب العزت والجلال دلوں کی طہارت، نیتوں کی صفائی کو جان لیتا ہے تو اس کی نیت کی وجہ سے اس کے اعمال کی قدر کرتا ہے، اس کی نیت کی وجہ سے اس کے اعمال کی قدر کرتا ہے، اور بسا اوقات اس کی عادت کو بھی عبادت کے درجے میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ عادت کیسے عبادت بن سکتی ہے۔ نسائی کی صحیح روایت سنیے اور اندازہ کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک آدمی رات میں سوتا ہے، یہ نیت کر کے سوتا ہے، اس کی نیت صادق ہوتی ہے، پکا ارادہ ہوتا ہے کہ آج رات میں اٹھوں گا، اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، لیکن اسے نیند آ جاتی ہے، نہیں اٹھ پاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ کتب لہ ما نویٰ، جو وہ نیت کرتا ہے اس نیت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہوتی ہے، جو نیت اس نے کیا اس نیت کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا قیام اللیل جیسے عظیم عبادت کا ثواب، اور اس کی نیند یہ تو اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، ہدیہ ہے کہ سویا بھی رہا اور اسے عمل کا ثواب بھی مل گیا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ ایک آدمی کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں اپنے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ کیوں وہ ڈالتا ہے؟ اس لیے وہ اس کے ساتھ کھیل کود کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ بیوی ہے، یہ بیوی اللہ نے اس کی کفالت اور اس کی ذمہ داری مجھے دی ہے، اس کے ساتھ اچھی صحبت، اس کے ساتھ حسن معاشرت، یہ میرا فریضہ اور میری ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجه اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرأتک، کہ جو بھی آپ خرچ کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا، جس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہی جائے اس عمل پر اللہ کا ثواب ملے گا آپ کو، حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو آپ اپنے بیوی کے منہ میں ڈال رہے ہیں اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔
امام نووی کہتے ہیں کہ غور کیجئے کہ ایک ایسا عمل جو آخرت سے بہت دور ہے، اس کا آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک آدمی اپنے ایک بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق میں اس کے منہ میں لقمہ ڈال دے رہا ہے، آخرت کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہے، لیکن اس کی نیت یہ کہ اس کے ساتھ حسن صحبت، اس کے ساتھ اچھا سلوک یہ میرا دینی فریضہ ہے، اور اس وجہ سے اسے اس پر، اس کی اس عادت پر اور اس کے اس جائز اور مباح کام پر اسے ثواب مل رہا ہے. لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. تصویر کا دوسرا رخ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جب آدمی سارا عمل، آج جس ماحول میں ہم سانسیں لے رہے ہیں وہاں حال یہ ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دینی اعمال کو انجام دے کر بھی اس سے دنیا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جو آدمی آخرت کا عمل کرتا ہے، جو آدمی ومن كان يريد الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیا کو چاہتا ہے اور دنیا کی زینت کو چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالهم فیہا، ہم دنیا میں اسے پورا بدلہ دے دیتے ہیں، کچھ کم نہیں کرتے ہیں. وہم فیہا لا یبخسون، کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. لیکن اب یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کچھ نہیں ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، جہنم کے علاوہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. وحبط ما صنعوا فیہا، جو کچھ وہ کر اتنا رہے ہیں کہ ہم صف اول کے نمازی، ہم دینی کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے، یہ ہمارے آخرت میں ذخیرہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، جو کچھ کر رہے سب برباد ہو گیا ان کا، جو کچھ کر رہے سب برباد ہے ان کا. ایک آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ حدیث ایسی جس کو بیان کرتے ہوئے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان نہیں کر پا رہے تھے. ایک دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے. شفیع الاصبحی نامی تابعی، صحیح مسلم کی روایت اور ترمذی میں یہ واقعہ تفصیلاً ہے. شفیع الاصبحی کہتے ہیں کہ میں جب مدینہ آیا، میں نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جن کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے، بہت بھیڑ ہے. میں نے انتظار کیا کہ لوگ جب ہٹ جائیں تو میں ان سے کچھ سوال کروں. کہتے ہیں جب لوگ ہٹ گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے اور وہ اکیلے ہو گئے، میں نے ان سے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ سے سننا چاہتا ہوں جس کو آپ نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، سمجھا ہے. کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جو حدیث میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، سمجھا ہے، اور اس گھر میں، اس مسجد نبوی میں میرے اور اللہ کے رسول کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں تھا. ابو ہریرہ شروعات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جو اللہ کے رسول نے مجھ سے بیان کیا تھا اور جو اس کے علاوہ میرے علاوہ اس وقت کوئی نہیں تھا. کہتے ہیں شفیع کی جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروعات کرتے ہیں اور انہیں غشی آ جاتی ہے، وہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. پھر جب افاقہ ہوتا ہے، پھر جب ہوش میں آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں تم سے عنقریب وہ حدیث بیان کروں گا جو حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے بیان کیا اور اس وقت اس گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا. پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ شفیع کہتے ہیں کہ وہ بیان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور بے ہوش ہوتے ہیں. ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ مال علی وجہی، اپنے چہرے کے بل گرنے لگتے ہیں. فاسندتہ، میں انہیں سہارا دیتا ہوں. سہارا دے کر کافی دیر تک بے ہوشی میں رہتی. اس کے بعد جب ہوش آتا ہے تو وہ حدیث کون سی بیان کرتے ہیں وہ سنیے اور اندازہ کیجیے. وہ حدیث بیان کرتے اور کہتے ہیں اول من تسعر بهم النار یوم القیامۃ ثلاثہ. اول من تسعر بهم النار یوم القیامۃ ثلاثہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم جن 3 لوگوں سے تپایا جائے گا، جہنم کی آگ جن 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی وہ کون لوگ ہوں گے؟ سب سے پہلے ایک عالم، ایک قرآن کا عالم، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو سیکھنے والا، وہ لایا جائے گا اللہ رب العزت والجلال کے سامنے. سارے اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھے گا میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا،
اسے لایا جائے گا فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ، اسے نعمت کا اظہار کروایا جائے گا، پوچھا جائے گا، اقرار کروایا جائے گا کہ اتنی بڑی نعمت ہم نے تمہیں دی، دین کا علم دیا، قرآن کا علم ہم نے تمہیں دیا، فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيهَا، تم نے کیا کیا، تم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ دنیا میں جو نعرہ جپتا تھا وہی بات وہاں بھی کہے گا تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فیک، اے اللہ میں نے دین کا علم حاصل کیا، لوگوں کو سکھلایا، قرآن کی تلاوت میں نے کی، رات میں اٹھ کے میں نے قیام اللیل کیا۔ اللہ رب العزت والجلال جو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، جو دلوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ کہے گا کذب، تو جھوٹ بول رہا ہے، کذب، تو جھوٹا ہے، وتقول الملائکۃ کذب، جتنے فرشتے ہوں گے سب کہیں گے یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، یہ قرآن کا علم رکھنے والا ہے، یہ قاری ہے، بڑی اچھی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، اس کے بارے میں اللہ کا فرمان صادر ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، یہاں تک کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ دوسرا آدمی لایا جائے گا جسے اللہ نے مال و منال اور دولت و ثروت سے نوازا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھے گا میں نے تمہیں مال و دولت سے نوازا، اس قدر مال و دولت دیا، تم نے کیا کیا؟ کہے گا میں نے جو بھی خیر کا راستہ آیا، جہاں بھی فریاد ہوئی میرے نام کی، جہاں بھی لوگوں نے مجھے یاد کیا، میں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، میں نے خرچ کیا تیری راہ میں۔ اللہ رب العزت والجلال کہے گا کذب، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے بھی کہ اللہ کے اس حکم پر کہیں گے کہ کذب، تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تاکہ تیرے بارے میں یہ کہا جائے کہ لیقال جواد، تو بڑا سخی آدمی تھا، تاکہ تیرے بارے میں یہ کہا جائے کہ تو بڑا سخی ہے۔ وقد قیل، جو کہنا تھا وہ کہا جا چکا ہے۔ فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اس کے بعد حکم دیا جائے گا اور اوندے منہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا ایک شہید، شہادت جیسا عظیم عبادت، شہادت جیسی عبادت، ایک شہید لایا جائے گا، اس سے بھی اللہ سوال کرے گا، وہ بھی یہی جواب دے گا کہ مجھے قوی جسم ملا، بڑی اچھی پرسنالٹی ملی، میں نے اس جسم کی توانائی اور قوت کو تیری راہ میں استعمال کیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے میدان جنگ میں جہاد کیا تاکہ تیرے بارے میں یہ کہا جائے کہ تو بڑا بہادر ہے۔ وقد قیل، اور یہ کہہ دیا گیا، یہ کہہ دیا گیا۔ فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی شفع جب اس حدیث کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ زار و قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں کا یہ حال ہے، جب ان لوگوں کا یہ حال ہے، فما بقی من الناس، تو باقی لوگوں کا کیا حال ہے؟ فما بقی من الناس، تو باقی لوگوں کے بارے میں کیا کیا جائے؟ جب اس بیماری سے ایک عالم، ایک شہید اور ایک ایسا آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، جواد نہیں بچ پایا، تو فما بقی من الناس، اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ وہ جو آدمی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا، جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا میں اسے سب کچھ دے دیتے، جو مقصد ہوتا ہے، اگر شہرت مقصد ہوتی ہے، دنیا مقصود ہوتی ہے، ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ باطل ما کانوا یعملون، سب ختم ہو جاتا ہے اور سوائے دنیا میں اسے تھکاوٹ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے، بار الہ تو ہماری نیتوں کو درست کر دے، ہم جو بھی اعمال کریں ان اعمال میں اپنا تقرب اول کر دے، بار الہ ہمارے نیتوں کو درست کر دے، ہم میں جو بیمار ہے تو انہیں ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل نصیب فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے تو کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما۔ رب العالمین جب ہمارا اس جہان فانی سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو، وآخری دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقه وامتنانه، واشهد ان لا الہ الا اللہ تعظیما لشأنه، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله والداعی الى رضوانه۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.